دوسرا سوال یہ ہوا کہ صحابہ کرام اگر مغفور ہیں، کنفرم جنتی ہیں، تو ماعز بن مالک جن سے زنا کا جرم ہوا تو وہ تو مغفور تھے، تو پھر رجم کیوں کیا گیا؟ سب سے پہلے تو ایک نقطہ سمجھیں، صحیح بخاری کتاب الایمان اور صحیح بخاری کتاب الحدود دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہماری طرح نماز پڑھی، ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ سمجھا، ہماری طرح قربانی کری، اس نے اپنے جان اور مال ہم سے محفوظ کر لیے سوائے اللہ کے حق کے، پھر اس کا معاملہ یعنی اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ مشہور حدیث ہے، آپ بھائیوں کے علم میں ہوگی، کہ مدینے کے اندر ایک عورت تھی زانیہ جس سے زنا سرزد ہوا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجئے۔ یہ حدیث پتہ آپ بھائیوں کو؟ آخر کیا ہے اس کا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے رجم کرنے کے لیے پہلا پتھر مارا تو جو خون کا چھیٹا اس کے کپڑوں سے نکل کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پہ لگ گیا تو ان کی زبان سے یہ نکل گیا اے بدکار عورت، مرتے مرتے میرے کپڑے ناپاک کر گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ ارشاد جاری ہوا کہ خالد اس کو کچھ مت کہنا، اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو پتہ یہ لگا کہ اگر ایک عام آدمی وہ نیکوکاری کی زندگی بسر کر رہا ہے مگر کسی وجہ سے وہ کسی گناہ کے کام میں ملوث ہو جاتا ہے، شرعی حکومت موجود ہے، وہ گناہ کا کام ایسا ہے جو اس کی انفرادی حیثیت تک محدود نہیں بلکہ وہ ایک اجتماعی جرم کی حیثیت رکھتا ہے، اس پہ حد جاری ہو جائے گی، تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کی مغفرت ہو گئی، اب وہ جنتی ہے۔ کنفرم کا لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے، کنفرم اللہ کرتا ہے، کنفرم ہم نہیں کرتے، یہ تو بس ایک لوگوں کی زبان پہ چڑھ آیا ہے یہ لفظ، تو یہ یعنی کہنا شروع ہو گئے لوگ، ورنہ کنفرم کا لفظ نا ہم استعمال وہ اللہ کرے گا۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو اب ذرا یہ سمجھیں کہ ایک تو جب اس پہ حد جاری ہو گئی تب تو ویسے ہی اس کا معاملہ ختم، اب وہ گناہ اس کے اوپر گننا بھی بے وقوفی ہوگا، بشرطے کہ یہی تقوی کی نیت سے وہ سامنے آئے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ صحابہ کرام مغفور ہیں، بھائی میرے صحابہ کرام مغفور ہیں، اس کی دلیل سب سے پہلے سمجھیں۔ میں پڑھتا جاؤں گا، آپ سے سوال کرتا جاؤں گا، آپ نے تائیداً میرے ساتھ ساتھ کہنا ہے، جس سے میرا بھی حوصلہ بڑھے گا کہ آیا آپ سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں میں بھی میرا حوصلہ بڑھے گا، میں مزید بات کر سکوں گا، ہاں میں بھی مزید حوصلہ بڑھے گا، میں اسے دوسرے تیسرے طریقے سے بھی سمجھاؤں گا آپ کو۔ اب دیکھیے گا ذرا بات کو، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آپ میں سے جتنے بھی بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے طبقات کے بارے میں جانتے ہیں وہ میری بات کو انشاءاللہ ضرور سمجھ جائیں گے، اور جو نہیں بھی جانتے ہوں گے ان کے لیے میں وضاحت کروں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والسابقون الاولون، وہ جنہوں نے اسلام کے لیے پہل کی اور آگے بڑھ کے اسلام قبول کیا، والمہاجرین، اور جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے، یعنی اس کا مطلب یہ ہجرت سے پہلے والے مسلمانوں کا ذکر آ گیا، والسابقون الاولون میں مہاجرین کے اندر ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا ذکر آ گیا، فرمایا والانصار، یہ یہاں آ گیا انصار کا ذکر اور ان کے زمانے میں مسلمان ہونے والوں کا ذکر، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے مگر ان کی صحیح طریقے سے پیروی کی۔ اب ذہن میں خیال آتا ہے فتح مکہ تم نے اس کے ترجمے میں کیوں ڈالا ہے؟ اس لیے ڈالا ہے والسابقون الاولون میں پہلے مکے والے، والمہاجرین میں ہجرت والے، والانصار میں مدینہ والے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو ان کے بعد آئے ان کے صحیح طریقے سے پیروی کی، تو وہ تو وہی فتح مکہ والے نا، یا کوئی اور گنے جائیں گے؟ نہیں نا۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ تاریخ تبری کی روایت ہے، البدایہ والنہایہ کی، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، سمجھے ہیں کچھ بات کو؟ یہ نہیں، اللہ نے سب صحابہ کے لیے یہ بات کر دی کہ ساروں سے اللہ راضی ہو گیا، تو راضی اللہ ان سے ہوتا ہے جن کی اعمال کی بحث ختم ہو جاتی ہے، اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ کن سے راضی ہوا؟ سابقین اولین سے، مہاجرین سے، انصار سے، اور والذین اتبعوہم، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کی صحیح طریقے سے پیروی کی۔ اب عرض کرنے کا مطلب ہے یہ قاعدہ کلیہ تو کلیئر ہو گیا کہ صحابہ سب کیا ہیں۔ اب کوئی کہے کہ نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ اس آیت کے خلاف بول رہا ہوگا، ہم بحیثیت طالب علم اس کی نیت کو بھاپتے ہوئے کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اگر اس آیت سے کسی کا استثناء ہے اور آپ اسے صحابی بھی کہہ رہے ہیں تو اس کی دلیل چاہیے نا، نہیں سمجھے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سب صحابہ نہیں ہیں تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ اس آیت کے عموم سے اس شخصیت یا ان افراد کا استثناء آپ ثابت کریں گے نا، پہلے تو قرآن سے، تو اس لیے اس آیت کی روح سے تو یہ پتہ لگتا ہے سب سارے کون ہیں؟ مغفور ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آئے دوسری بات، اب آپ دیکھیں کہ اہل سنت کا آج سے نہیں زمانے سے ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، معصوم عن الخطا اہل بیت بھی نہیں ہے۔ بھائی آپ کا تو نہیں ہے کہیں یہ عقیدہ ہے کسی کا؟ نہ صحابہ معصوم عن الخطا ہے، نہ اہل بیت معصوم عن الخطا ہے، نہ 12 امام معصوم عن الخطا ہے۔ مزے کی بات ہے صحابہ کی خطائیں ڈھونڈنے والوں نے اپنے ائمہ کے لیے تو معصوم عن الخطا کا عقیدہ بنا رکھا ہے نا، یہ نہیں؟ بتاؤ ایمانداری سے، وہ آپ سے تو تڑک کے کہہ دیں گے وہ کہ کیا تم صحابہ کو معصوم سمجھتے ہو، لیکن ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کے بھی بعد کے لوگوں کے لیے وہ معصوم ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ لطیفہ دیکھیں آپ،
خیر چھوڑے، صحابہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے نتیجے میں محفوظ عن الخطا ہو گئے تھے۔ ان دو باتوں میں فرق ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ سورہ حجرات اٹھا کے پڑھیں، اللہ کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہم نے تمہارے لیے برا کر دیا ہے، مکروہ کر دیا ہے ہر قسم کے کفر کو، ہر قسم کے کبیرہ گناہ کو، ہر قسم کی نافرمانی کو۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا بھائی میرے؟ یہ میں کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ حجرات کے اندر آیت موجود ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی تربیت کی وجہ سے وہ محفوظ عن الخطا ہوئے، کیا مطلب اس کو؟ اللہ کے رسول نے ان کی ایسی تربیت کی کہ وہ گناہوں سے ایسا مطلب انہیں کراہت ہونا شروع ہو گئی، جیسے ہمارے لیے شیطان گناہوں کو مزین کر دیتا ہے، ہمیں گناہ اچھے لگتے ہیں، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت ایسے ماحول کے اندر ہوتی ہے انہیں گناہ برے لگتے تھے، نفرت ہوتی تھی انہیں گناہوں سے، لیکن پھر بھی وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے۔ اب اس صورت میں اگر ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنا کر بیٹھتے ہیں تو یہ دلیل ہے نا اس بات کی کہ صحابہ معصوم عن الخطا، لیکن اب سمجھیں ذرا اس بات کو، یہ دلیل اس بات کی تو ہوئی کہ صحابہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، مگر کیا اس بات کی دلیل ہوئی کہ صحابہ نعوذ باللہ فاسق تھے، کہ وہ بڑے بڑے جرائم ان سے سرزد ہوئے ہیں؟ کہ اس سے ہم دلیل پکڑیں گے چونکہ ماعز سے بھی زنا ثابت ہوا ہے، لہذا دوسرے لوگوں سے کرپشن بھی ثابت ہوگی، یعنی بلیک کرپشن بھی ثابت ہوگی، ان کے پولیٹیکل کلنگز بھی ثابت ہوں گی، اور دیگر معاملات بھی ان کے لیے ثابت ہوں گے، کیا اس سے ان کا ثبوت نکل آئے گا؟ یہ ہم انصاف کر رہے ہیں؟ ایک آدمی کے انفرادی فعل کو پوری قوم کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے، یا کوئی انصاف ہے یہ؟ آپ بتائیے۔ یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے۔ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو فعل سرزد ہوا، حدیث کی روشنی سے ثابت ہوا کہ جب ان کو یعنی ان پر حد جاری ہو گئی، اب کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ اس کا معاملہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کا ہے رضی اللہ عنہ۔ اچھا مزے کی بات دیکھیں، یہ بھی میں آپ کو ایک لطیفہ بتاؤں کہ ابھی آگے تو ایک سوال میں بھائی نے لکھا ہوا بھی ہے، وہ اس طرح ہے کچھ سوال کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان میں سے سمجھا جا سکتا ہے جو جہنم سے ہو کر جنت میں جائیں گے۔ اب یہ سمجھے گا ذرا اس بات کو کہ یہ کتنا بڑا لطیفہ ہے کہ ایک آدمی سے اللہ راضی ہے اور وہ جہنم میں، یہ کسی لطیفے سے کم ہوگی یہ بات؟ آپ دو میں سے کسی ایک بات کریں نا، یا تو آپ یہ کہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، جس کا مطلب جہنم میں وہ جا ہی نہیں سکتا، یا آپ کا زبانی قول ہے کہ رضی اللہ عنہ اللہ سے راضی ہو گیا ہے، جس سے اللہ راضی ہو اسے جہنم میں کیوں بھیجے گا؟ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ وہ تو جنت ہی ہوگا نا، پھر وہ تو جنت میں جائے گا۔ تو سمجھے اس بات کو کہ ماعز بن مالک یعنی کہ ان سے وہ جو فعل سرزد ہو اس کے بعد بھی وہ انشاءاللہ جنتی ہیں، اور ان کے اپنے انفرادی فعل کو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ منطبق کیا جا سکتا نہیں۔